ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کے صدر آپ سے مخاطب ہوں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آج کا پریس کانفرنس چمن پرلت میں ہزاروں گاڑیاں پھنسنے کی وجہ سے وہ ہم نے یہاں پہ بلایا ہے. ان میں ہمارے ساتھ آئل ٹینکر ایسوسیشن کے چیئرمین شمس صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے. جیسے ابھی بات کی مزدا آل پاکستان مزدا ایسوسیشن کے نواب مینگل صاحب نے بات کی ہے. ساتھیوں، بات یہ ہے کہ گزشتہ 2 مہینوں سے ہمارے جو مختلف چھوٹے بڑے ٹرک جو ہے نا وہ چمن میں پرلت کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں. اب اس پہ صورتحال ہمارے لیے انتہائی مشکل اور نازک ہے. ہمارا یہاں پہ یہ قبائلی علاقے ہے، قبائلی لوگ ہیں یہاں پہ، ان کے اپنے مطالبات ہیں، وہ جائز ہے ناجائز ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اس سلسلے میں گزشتہ 2 ماہ سے جو ہمارے ٹرک پھنسے ہوئے ہیں، ہم نے اس سلسلے میں تمام نے مل کے انتظامیہ چمن پرلت ان سے بار بار ملاقات کی، ان سے ریکویسٹ کی کہ یہ ہمارے جو ٹرک یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے گھر بار ہے، انہوں نے گھر چلانا ہوتا ہے، انہوں نے قسطیں کرنے ہوتے ہیں. ایک 5-10 دن کی بات اگر ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ کوئی وہ نہیں کرتے، 5-10 دن ہم کھڑے رہ جاتے. لیکن اب یہ مہینوں میں اور آگے بھی اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے. تو اس صورتحال میں ہم نے انتظامیہ اور ان سے ریکویسٹ کی، لیکن ہماری بات ابھی تک مانی نہیں گئی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چمن پرلت نے گاڑیوں کا روکنے کا مقصد صرف ان کا یہ ہے کہ ٹرانسپورٹر مشتعل ہو جائے اور وہ تمام شاہراہوں کو بند کر کے ان کی آواز کو اوپر تک پہنچائے. تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اگر یہ 1 دن کا بات ہوتا، آپ کا مسئلہ جو ہے نا وہ مرکز کے ساتھ ہے. آپ کا مسئلہ یہاں صوبائی حکومت کے بس میں نہیں ہے، دوسروں کے بس میں نہیں ہے. اگر آپ کا مسئلہ ٹرانسپورٹروں کے 1 دن کے احتجاج سے حل ہوتا تو ہم ضرور آپ کے لیے یہ احتجاج کرتے. آپ بھی ہمارے صوبے کے لوگ ہیں، سمجھ گئے. لیکن مسئلہ آپ کا مرکز کا ہے اور صوبے کا نہیں ہے. نہ 1 دن کے ہمارے ہڑتال سے یہ حل ہوگا. تو اب اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا. یقیناً ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت بھی ان ہزاروں لوگوں سے زبردستی ہماری گاڑیاں نہیں نکلوا سکتا ہے. نہ ہم لوگ زبردستی کر سکتے ہیں اور نہ ہمیں یہ گوارا ہے کہ ہم اس کے رد عمل میں جا کے پورے صوبے میں یا پورے ملک میں شاہراہوں کو بند کرے. اس سے یقیناً لوگوں کو نقصان ہوگا، لوگوں کو تکالیف ہوگی. تو ہم نے حکومت کو اس سلسلے میں ایک آئیڈیا دیا ہے، ایک تجویز دیا ہے، جس میں ہم سب ان کے ساتھ باہمی مشاورت میں ہیں اور اس میں مذاکرات ہو رہے ہیں. ہم نے حکومت کو آپشن یہ دیا کہ بطور ریاست اگر آپ ان احتجاجی لوگوں سے زبردستی ہماری گاڑیاں نہیں لا سکتے ہیں تو زبردستی ہم بھی تو نہیں لا سکتے، نہ ہم اس کے اگینسٹ احتجاج روزانہ کر سکتے ہیں. تو آپ برائے مہربانی ہمارے ساتھ ایک اور کام کریں، کیونکہ یہاں پہ یہ جس طریقے سے یہ گاڑیاں روکی گئی ہے، یہ صورتحال تو یقیناً بہت نازک ہے. اور ہم اس لیے یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ اس سے کوئی علاقائی تعصب نہ پھیلے، اس سے کوئی قومی تعصب نہ پھیلے. ٹرانسپورٹ کے لوگ ہیں، اگر یہ مشتعل ہو جاتے ہیں، لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں تو اس سے علاقائی اور قومی تعصب بڑھے گا، جو ہم نہیں چاہتے. تو ہم نے حکومت کو ایک تیسرا آپشن دیا ہوا ہے. وہ تیسرا آپشن یہ ہے کہ آپ تو ریاست ہے، آپ کی ذمہ داری ہے. یہ ہزاروں خاندان اگر اس پرلت کے احتجاج کی وجہ سے اس تباہی کے شکار ہے تو آپ ان کا کمپنسیٹ کریں، ان کو کوئی معاوضہ دیں، تاکہ اگر وہ مہینہ کھڑے ہوتے ہیں، 2 مہینہ کھڑے ہوتے ہیں، جو ان کو نقصان پہنچتا ہے ان کا اگر ازالہ حکومت کرے گا تو ایک تو یہ علاقائی اور قومی تعصب سے بچے گا یہ مسئلہ، اور وہ جو ٹرانسپورٹ وہاں پہ کھڑے ہیں وہ بھی مطمئن ہو کے اپنی جگہ پہ بیٹھیں گے. مہینہ 2-3 میں یہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو ان کا اگر ازالہ ہوتا ہے تو پھر جو ہے نا یہ مسئلہ بہت خوش اسلوبی سے حل ہوئے گا. تو یہ مذاکرات چل رہے ہیں اور ہمیں امید ہے حکومت سے کہ یہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالی یہ جو ہمارے ہزاروں کے تعداد میں ٹرک کھڑے ہیں، یہ اس کے لیے یہ تیسرے آپشن پہ غور کریں گے اور یہ مسئلہ ہم بخیر خوبی حل کریں گے. میں تھوڑا سا واضح کر دوں، یہ تھوڑا سا غلطی سے ہوا ہے. ہم لوگ مشاورت گورنمنٹ سے کر رہے ہیں. اگر اس کا کوئی صورتحال نہیں ہوا تو اپنا اجلاس کریں گے اور اس کے بعد اس طرح کے احتجاج سے، کیونکہ ہم احتجاج سے پرہیز کرنا چاہتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ لوگ تو چاہتے ہیں گاڑیاں روکی اسی لیے ہے کہ ہم جا کے احتجاج کریں، روڈ بند کریں، ان کی موقف کو اٹھائے. اب ان کا موقف ان کے ساتھ ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی ایسا وہ لنک نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ ٹرک
بخیر خوبی خوش اسلوبی سے یہ نکل ہے. تو انشاءاللہ ان سب کے ساتھ تمام ٹرانسپورٹ تنظیمیں مشاورت کریں گے. گورنمنٹ جب میں اپنے پورا اگر جواب دیا یہ تیسرا آپشن ان کو قبول نہیں تھا تو یقیناً جیسے وہ شمس صاحب نے کہا ہمارے احتجاج کے لیے تیار ہو جائے گی.